السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم جماعت نحم کی نئی کتاب اردو کی نظم حمد کریں گے جو ہمارے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ابھی آئی ہے۔ شعر ہے: کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں مظفر وارثی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ عقل دے کر سیدھا اور الٹا دونوں راستے بتا دیے اور انسان اپنی محدود سوچ میں اپنے لیے راستہ چن لیتا ہے۔ کسی کام کے ہونے کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں اور کسی کام کے نہ کرنے کو سوچتے ہیں، مگر انسان تو مجبور محض ہے۔ اس کے کام اس کی سوچ کے مطابق نہیں ہو سکتے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ دوسرے مصرعے میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان کے اختیارات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ کی سوچ اور نیت کو پورا کرنے کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اسی لیے انسان کو اپنے اختیارات اور اپنے ارادے اپنے اللہ کے تابع رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور مظفر وارثی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے تابع کریں۔ بقول شاعر، تیری ذات عالی تیری شان یکتا، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ شعر نمبر 5 ہے: نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور پہ جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، وہ ہماری ہر بات سنتا ہے، وہ ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ وہ العلیم ہے، یعنی ہر بات کو جانتا ہے۔ وہ ہمارے دل میں چھپے اور لبوں پر آئے ہر خیال کو پڑھ لیتا ہے۔ وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ وہ ہمیں اتنا زیادہ جانتا ہے جتنا ہم خود بھی خود کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام واقعات و اعمال لوح محفوظ میں لکھ رکھے ہیں۔ وہ تمام امور کا خود نگران ہے۔ دوسرے مصرعے میں خانہ لاشعور بڑی کمال کی ترکیب استعمال کی گئی ہے کہ انسان کے دماغ میں شعور اور لاشعور دو یادداشتیں کام کرتی ہیں۔ شعور دماغ کا وہ حصہ جس میں خواہشیں، حسرتیں اور یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں، جبکہ لاشعور دماغ کا وہ حصہ جو انسان کی سوچ تک رسائی نہیں ہونے دیتا۔ اس حصے میں رسائی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتی ہے۔ انسان لاکھ نافرمان اور خطا کار ہو، اسے اپنے رب سے تعلق شعور و لاشعور دونوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہر و پوشیدہ دونوں نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے: کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے، جو سب کے ماتھے میں مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کے مالک کل ہونے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی بے نیاز ہے، اس کے اختیارات اور قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، عزت اور ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ چاہے تو عزت سے نواز دے اور چاہے تو ساری دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دے۔ مہر قدرت یعنی نیک اور نمازی لوگوں کے ماتھے پر جو نشان سجدوں سے بنتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، مہر ہے، جو روز قیامت روشن ہوگی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں، اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے۔ شعر نمبر 7 ہے: سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس شعر میں مظفر وارثی نے محاورے کا استعمال کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ کمال عمدگی سے اللہ تعالیٰ کی مطلق العنان بادشاہت کو بیان کیا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی ان کا خالق ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے مختار ہونے کی گواہی دے رہی ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، سب اللہ تعالیٰ کے کن کے منتظر ہیں۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ دوسرے مصرعے میں شعلہ جاں جلانا اور بجھانا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی زندگی دینے والا ہے
اور وہی زندگی واپس لینے والا ہے۔ وہی ہے جو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ باقی ہر چیز فانی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو، اس سے اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔